ہے. خدا کی قسم ہمارے ملک میں قانون ہمیں جرائم سے نہیں روکتا. اگر روکتا تو کراچی میں روزانہ 10-15 بندے قتل ہو رہے ہوتے ڈاکوؤں کے ہاتھ. ایف آئی آر کٹتی ہے, کیا ہوتا ہے ان ڈاکوؤں, 4 دن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں. ایسی اندھیر نگری اگر یورپ امریکہ میں ہوتی تو آپ دیکھتے وہ تو غزہ بنے ہوئے ہوتے, وہ تو متنازع کشمیر بنے ہوئے ہوتے. ایسی درندگی ہوتی وہاں پہ. تو وہاں انہوں نے قانون کی گرفت کیا رکھی ہوئی ہے, بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں لا قانونیت ہے. السلام علیکم, ہمارے چینل سیلف موٹیویشن اینڈ بیوٹیفل اسلام میں خوش آمدید. مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ویڈیو ہے اس میں مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ انگریز نے اپنے جو مذہب ہے اس سے بغاوت کیوں کی. کیا آج انگریز کی ترقی کا راز دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ رکھنا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اور انگریز نے اگر دین اور دنیا کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے تو انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ اگر مسلمان بھی ایسا ہی کریں تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ مسلمان ترقی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ مفتی صاحب اس ویڈیو میں ہمیں تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے. آئیے مفتی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. مذہب سے بغاوت کی ہے نا. اچھا بغاوت بھی پتہ ہے کیوں کی ہے. آج سے 500-600 سال پہلے تک انگریز آتے تھے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے, اندلس جایا کرتے تھے. جب یہ ہماری یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے آتے تو ہمارے مذہبی اسکالرس کو دیکھتے کہ یار یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, یہ مذہب بھی جانتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جانتے ہیں, ان کی یونیورسٹیوں میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے, حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے, فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, فلکیات بھی انہی کی یونیورسٹیوں میں, میڈیکل سائنس بھی انہی کی یونیورسٹیوں میں. ان کے ہاں تو مذہب اور سائنس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, اور یہ دنا دن ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا تھا, یہ گوروں کا اعتراف ہے خود. جب یہ اپنی سوسائٹی میں جاتے تو اپنے پادریوں کو دیکھتے کہ یار وہ ایک الگ ہی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں. بالکل وہی حساب جو آج فنڈامنٹلسٹ مولاناؤں کا ہے, وہ کس کا تھا, پادریوں کا تھا. پادری ایسی بات کرتے جو بالکل یعنی ان کا تھا ہی نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی لین دین, اور مذہب بھی ان کا مسخ شدہ تھا. جو عیسائیت کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا نا, مذہب کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں ان کا ستیہ ناس ہو گیا تھا. پھر وہ پادریوں کی اپنی چودراہٹیں, مذہب کی اجارہ داری. پادریوں نے سمجھایا ہوا تھا کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے پاس آ کے معافی مانگے گا, پیسے ویسے دے گا تو گناہ معاف ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ سے نہیں, ہم کو وسیلہ بناؤ گے تو سارا سیٹ اپ چلے گا, ڈائریکٹ اللہ واللہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی سوچ تھی. تو پیچھے کو دھکیل رہے تھے وہ لوگ دنیا کو رہبانیت کی طرف. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ تھا دنیا چھوڑ دو. تو وہاں سے ان کے ہاں مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں جب تک مذہب ہے ہم اس وقت تک ترقی بولو نہیں کر سکتے. ان کو نکالنا پڑے گا سوسائٹی سے, پادریوں کو. وہی حساب جو آج بہت سارے مولاناؤں کا ہو گیا ہے نا, فنڈامنٹلسٹ بنے ہوئے ہیں, بالکل ایک الگ ہی دنیا میں بند گلی میں لوگوں کو دھکیل رہے ہیں. لیکن مسلمانوں میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت کا تو بیڑا غرق کر دیا پادریوں نے, سارے ہی خراب ہو گئے. لیکن اس امت میں چونکہ نبی آخری نبی ہیں, عیسائیوں کے بعد تو نبی نے آنا تھا نا, اس امت میں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, تو اس لیے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں اگر 2 نمبر مولوی ہوں گے تو 1 نمبر بھی اسی امت میں ہوں گے, 2 نمبر علماء ہوں گے تو 1 نمبر بھی ہوں گے. پوری امت گمراہ نہیں ہوگی, اور مذہب مسخ نہیں ہو سکتا, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو برائیاں پچھلی امتوں میں ہوئی ہیں جزوی طور پر اس امت میں بھی وہ برائیاں آئیں گی, جزوی طور پر آئیں گی, کلی طور پر نہیں آ سکتی کہ پوری امت سارے علماء ہی خراب ہو جائیں. تو یورپ میں پھر وہاں سے مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یار یہ مذہب ہے جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا. کیونکہ اب وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا پوری قوم اسلام قبول کر لیتی, وہ تو اپنے باپ داداؤں کے دین اور مذہب سے تو لوگوں کو محبت ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا بھائی, انہوں نے, اور پھر مسلمان بھی تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ کو پتا ہے ری ایکشن ہوتا ہے نا, تو نیوٹن کا قانون آپ نے پڑھا ہوگا, ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جتنا پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہوگا. یہ قانون تو پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, نہیں بھی پڑھا ہوا ہو تو ویسے ہی مشاہدے کی چیز ہے. ایک تھپڑ کسی کو لگاؤ تو سامنے والا بھی اسی سٹائل سے تھپڑ لگائے گا, وہ نہیں لگائے گا اس کا ابا لگا دے گا آ کے.
اس قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھپڑ لگاؤ, اس قانون کا اصل مطلب ہے جب تھپڑ آپ کے اس کے لگے گا نا تو آپ کے چانٹے پہ بھی, یعنی جتنی زور سے اس کے منہ پہ آپ تماچا لگائیں گے تو آپ کے تماچے پہ اس کا منہ بھی اتنی زور سے لگے گا. یہ مطلب ہے نیوٹن کے قانون کا, سمجھ. کیونکہ ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے جب ریوائز کرتے تھے نا کہ تم ایک تھپڑ لگاؤ گے تو دوسرا بھی لگائے گا, تو ہمیں خیال ہوتا تھا بہت دفعہ نہیں بھی لگاتا, وہ ڈر جاتا ہے وہ, یا ایک تھپڑ اتنا زور سے لگا ہوتا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. تو پھر قانون میں یہ چینجنگ کرنی چاہیے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, بشرطے کہ ایکشن اتنا زور سے نہ ہو کہ سامنے والا ری ایکشن کے قابل ہی نہ رہے. پھر قانون میں یہ چینجنگ کرنی پڑتی. تو وہ بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ ایکشن کا ری ایکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی تھپڑ لگائے گا. ایکشن کا ری ایکشن آپ نے جتنی زور سے اس کے تھپڑ لگایا اس کا منہ بھی اتنی ہی زور سے آپ کے تھپڑ پہ لگے گا. باقی آپ کو کم تکلیف اس لیے ہوگی کہ آپ کا ہاتھ ہے اور اس کا کیا ہے, منہ ہے, مگر ری ایکشن ویسے ہی ہوا ہے. خیر, تو گوروں میں نا ری ایکشن ہوا. ری ایکشن کیا ہوا بھائی, مذہب سے بغاوت کرو. تو انہوں نے پھر بالکل یو ٹرن لیا ہے, اتنا خطرناک یو ٹرن لیا کہ مذہب کی جو صحیح باتیں تھیں, تحریف شدہ مذہب تھا نا عیسائیت, بھائی کچھ باتیں غلط ہیں, کچھ تحریف ہو گئی, کچھ باتیں کیا ہیں صحیح بھی تو تھیں. وہ صحیح غلط کا فرق کیے بغیر پورا مذہب ہی اپنی سوسائٹی سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. مذہب کہتا تھا عورت پردہ کرے, انہوں نے کہا عورت پردہ نہیں کرے گی. مذہب کہتا تھا زنا حرام, انہوں نے کہا زنا کیا ہے, لیگل ہے. مذہب کہتا ہے شراب حرام, عیسائیت میں یہ چیزیں تو صحیح تھی نا بالکل, یہ غلط چیزیں تھوڑی تھی, یہ تو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. تبھی ہم دنیا سے کہتے ہیں بھائی یہ ایتھیزم سے بہتر پھر بھی عیسائیت ہے. اسلام پہ نہیں بھی آتے نا تو کم از کم عیسائیت اس سے بہرحال بہتر ہے. تو مذہب پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اکھاڑ کے بالکل باہر پھینک دیا. اس کے بعد ان کی سوسائٹی میں اخلاقی برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئی, کیونکہ جب آخرت کو نکال دیا, اللہ کو نکال دیا اپنی سوسائٹی, اللہ رہ گیا لیکن نام کا, تو لوگوں میں اخلاقی جرائم بڑھ گئے, 2 نمبریاں بڑھ گئیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ان 2 نمبریوں سے روکنے کے لیے ورک شاپس وغیرہ کرانا شروع کی. مینرز ہوتے ہیں ایکچولی کر کے نا, ٹوپی ڈرامہ, وہ اب تک گوروں میں چل رہا ہے. کامیاب سکسیس کی جو ہے نا 7 علامتیں, 14 علامتیں, 4.25 علامتیں, 6.25 علامتیں, یہ ان کی ورک شاپ وغیرہ کے ذریعے اتنے مینرز پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے ان کے ملک چل جائیں. بس اس سے زیادہ مینرز کی کوشش انہوں نے نہیں کی. بولو نہیں کی. ابا کے لیے مینر کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, تو ابا کے کوئی حقوق اس سوسائٹی نے نہیں دیے. ابے سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کام آئیں گی باتیں. ماں کے حقوق آپ ادا کریں یا نہ کریں, اسٹیٹ کو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان ہے نہیں ہے. تو اما کے حقوق پر کوئی ورک شاپ ہوئی نہیں, سمجھ رہے ہو. اسی طرح بیوی کے حقوق, میاں کے حقوق جو مذہب دیتا ہے, سب بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. بس اتنے حقوق کے اسٹیٹ اسٹرانگ رہے, اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا, دولت مند لوگ ہیں, ان کو نقصان نہ ہو. ان کا جو مزدور ہے نا, ان کی فیکٹریوں میں گدھے کی طرح کام کرے, اپنے مالک سے وفا کرے, 2 نمبر ہی نہ کرے اس حد تک. ورنہ دنیا میں ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں. آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو غربت نظر آئے گی نا, جن ملکوں میں سب سے زیادہ دولت ہے نا, انہی ملکوں میں غربت سب سے زیادہ ہے. جن ملکوں میں سب سے زیادہ گولڈ نکلتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ غریب بولو وہ کنٹریز ہیں جہاں جو ان کے غلام نہیں ہیں. جو غلام بن گئے وہ ٹھیک ہیں. پھر ڈائمنڈ جہاں سے نکلتا ہے نا, میرے تو ڈائمنڈ کے جو ارب پتی تاجر ہیں نا, میرے دوست ہیں, میری خبریں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی نہیں ہوتی, یوں سمجھ لو کہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں. جو ڈائمنڈ کے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم ڈائمنڈ لینے جاتے کیسے ہیں, دھوتی بنیان میں جاتے ہیں, چڈی بنیان میں, ایسے لگیں دیکھنے سے غریب, کیونکہ ان ملکوں میں بدمنی اتنی قائم کی ہوئی ہے نا جہاں سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے, بڑی طاقتوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں بدمنی نہیں ہوئی تو ان کے وسائل پر یہی لوگ قبضہ کر لیں گے, یہ ملک والے امیر ہو جائیں گے. تو جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو مینرز پہ ورک شاپ کرواتی ہیں, ایکچولی ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, یہ ٹوپی ڈرامے کے نام پہ جو انہوں نے بدماشیاں کی ہوئی ہیں, یہ سب سے بڑے بدماش ہیں. غریب ملکوں کا خون ان سے کیا کر رہے ہیں, چوس رہے ہیں. سمجھتے ہو. تو یہ میں نے ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کی. جو آپ کو کہا کرے نا مینرز کو, جو اپنے باپ کو کمبخت تو گھر میں رکھ کے پال نہیں سکتا, اس کے لیے بڑھاپے میں تو نے اولڈ ہاؤس رکھا ہوا ہے, اس سے ہم مینرز بالکل بھی بولو نہیں سیکھیں گے. ہمیں نہیں, ہمارا وہ غریب اچھا ہے جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ بات ختم کرتا ہے, لیکن اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. سمجھتے ہو. مینرز کی ہو گئی ایسی کی, آگے چلتے ہیں. اب یہ میری بھی اپنی کچھ سن لیا کرو نا. میں تو جب تک قرآنی آیات کو سوسائٹی پر منطبق نہیں کروں گا, اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا, تو بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. گوروں نے کیا کیا, یو ٹرن لیا, لیکن کچھ چیزیں مذہب کی وجہ سے ان میں پھر بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی.
وہ چاہ رہے تھے نکالنا لیکن ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے بہن سے شادی ہے, یہ تو حرام ہے نا. رشیا میں تو جو انقلاب آیا نا, انہوں نے تو یہ بھی لیگل کر دیا, اللہ معاف فرمائے, تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اس کو بھی لیگل کر دیا. بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سب جائز ہے, گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو. لیکن یورپ بہرحال عیسائیت پہ رہا تھا, امریکہ انگریز عیسائیت پہ رہے تھے, وہ اب تک اس کو حلال نہیں کر سکے. 1990 تک امریکہ نے ہومو سیکچولیٹی کو ایک ذہنی بیماری قرار دیا ہوا تھا, کیونکہ ان میں عیسائیت کے اثرات تھے نا. بھائی باپ دادا کا جو دین چلا آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو اثر باقی رہتا ہے نا, ایک دم سے اتنے آزاد تھوڑی ہو جائیں گے. 1990 کے بعد جا کے اس کو بھی کیا کر دیا, لیگل. بالکل ہی گدے گھوڑے, جو کام گدے گھوڑے نہیں کرتے, ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. کہ تمہاری وسیم سے شادی ہو جائے, غفار سے بھی شادی کر سکتے ہو. ابا اگر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ غفار میری بہو ہے, یہ میرا داماد ہے, تو اس کنفیوژن سے, کیونکہ ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ایسی کنفیوژن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کل ایک بندے کا فون آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میرا دوست وسیم ہے, مجھے کہہ رہا ہے مفتی صاحب کو بولو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. کل کی بات ہے. تو میں نے توبہ کیا, آئندہ میں وسیم کا نام, اصل میں کیریکٹر ہے نا یہ, وسیم سے وہ وسیم تھوڑی مراد ہے, یہ تو کیریکٹر ہیں, کردار ہیں. غفار, وسیم, ستار, فرزند, یہ سب نام ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو وہ والے میرے مراد نہیں ہے. تو اب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, ہماری جو یوتھ گوروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, دیکھو وہ مذہب سے بغاوت کی انہوں نے, اور بغاوت کی وجہ کیا تھی؟ وہاں مذہب تھا تحریف شدہ. آپ کا مذہب تحریف شدہ نہیں ہے. اس مذہب ہی سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, ترقی کرو گے تو اسی مذہب میں رہ کے زیادہ اچھی ترقی کرو گے. اور آج جو مسلمان ترقی نہیں کر رہا, وہ مولویوں کی وجہ سے نہیں, وہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر, آپ کے حکمران, آپ کے جو سیکولر حکمران ہیں, ان کی وجہ سے نہیں کر رہا. ان میں کون سا حاکم ہے جو مدرسے سے فارغ ہے؟ جتنے بھی آئے ہیں سارے کہاں سے فارغ ہیں؟ یونیورسٹیوں سے. اب جامعۃ الرشید نے سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے, سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے. دیکھو کیسا بہترین رزلٹ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جب سسٹم یونیورسٹیاں بنا رہا ہے جامعۃ الرشید, کوشش کر رہا ہے کہ بھئی دین دنیا تعلیم کو ایک چھت کے نیچے دیا جائے, آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کام پہلے اگر علماء کر لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے. تو ہمیں مذہب ہی سے میرے بھائی نجات ملے گی. اور میں ایک جملہ کہہ کے بس آگے چلتا ہوں کہ دیکھو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. گورے میں کوئی خوبی ہے تو سسٹم کی وجہ سے ہے. ہمارے ہاں کوئی خرابی ہے تو سسٹم کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر گوروں کا سسٹم, اگر ہمارے پاس مذہب بھی ختم کر دیا جائے نا, ہم سے بڑا درندہ اس کائنات میں پھر کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو جرائم سے یا تو مذہب روکتا ہے یا قانون روکتا ہے. خدا کی قسم ہمارے ملک میں قانون ہمیں مذہب جرائم سے نہیں روکتا. اگر روکتا تو کراچی میں روزانہ 10-15 بندے قتل ہو رہے ہوتے ڈاکوؤں کے ہاتھ. ایف آئی آر کٹتی ہے, کیا ہوتا ہے ان ڈاکوؤں, 4 دن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں. ایسی اندھیر نگری اگر یورپ امریکہ میں ہوتی تو آپ دیکھتے وہ تو غزہ بنے ہوئے ہوتے, وہ تو متنازع کشمیر بنے ہوئے ہوتے. ایسی درندگی ہوتی وہاں پہ. تو وہاں انہوں نے قانون کی گرفت کیا رکھی ہوئی ہے, بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں لا قانونیت ہے. تو ہمارے ہاں جو خیر ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے یا سسٹم کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے. تھوڑی بہت جو خیر ہے وہ کس کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے. اور ان کے ہاں جو خیر ہے وہ سسٹم کی وجہ سے, اور جو شر ہے وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ کے پاس ایک خوبی تھی, مذہب. ہمارا سیکولر طبقہ کیا کر رہا ہے, اس مذہب کو بھی سوسائٹی سے نکال رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اپنے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو نا اولڈ ہاؤس میں نہیں, روڈوں پہ لا کے پھینکیں گے. کیونکہ آپ کے پاس تو ان کو پالنے کے لیے اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے. اگر اولڈ ہاؤس بنا بھی دیے نا, رشوتیں چل رہی ہوں گی اولڈ ہاؤس میں, کون تمہارے بوڑھے باپ کی کیئر کرے گا وہاں پہ؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. گردے پھیپڑے بک رہے ہوں گے وہاں پہ بوڑھوں کے. تو اس لیے سیکولر طبقہ جو ہے نا ہمارا, جو بار بار مذہب, ابے تھوڑی سی خیر بچ گئی ہے کس کی وجہ سے. کچھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, مولاناؤں سے ابا اماں کے, میاں بیوی کے حقوق چوری کی مخالفت اور کچھ دیانتداری کی باتیں سن لیتے ہیں. یہ بھی ختم ہو گئی تو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو جائے. تھوڑا بہت جو عورتوں کی عزتیں بچی ہوئی ہیں یہاں پہ, یہ قانون کی وجہ سے بالکل بھی نہیں بچی. یہاں کوئی قانون نہیں ہے, کچھ بھی کر لو, پیسوں سے چلتا ہے سب کچھ. لیکن پھر بھی لوگ عورت کی کو عزت دیتے ہیں. یہ کس وجہ سے دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا خوف ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نہ کریں جو گوروں نے کیا ہے کہ بھائی سائنس ٹیکنالوجی جب تک مذہب رہے گا ترقی نہیں کر پائیں گے. کیونکہ یوٹیوب پہ نا بہت سے لوگ اس طرح کے کلپ بنا رہے ہیں, گورے نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا, دیکھو چرچوں تک محدود کر دیا اس نے, دیکھو کہاں تک پہنچ گیا. او بھائی جان, وہ ہم مذہب
کو اگر نکالیں گے نا تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے, جہاں تک ہے اس سے بھی نیچے دھکیل جائیں. اور انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تحریف شدہ مذہب تھا. ہمارا دین تحریف شدہ نہیں ہے, قیامت تک کے لیے آیا ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا, اور یہ فطرت کو اپیل کرتا ہے. اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے والوں میں گوروں کا ریشو سب سے زیادہ ہے, جو پڑھتے ہیں نا وہ, اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا ریشو زیادہ ہے. سمجھتے ہو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تمہید. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, خاص طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان کہ مسلمان, ہم خاص طور پر پاکستانی, اگر مذہب سے دور ہو گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو مفتی صاحب کی یہ باتیں ضرور یاد رکھنا اور اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا تاکہ ہم لوگ بھی ترقی کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی اس کو لائک کرنا, شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا. شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.